أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین، بزرگوں عزیز بھائیو، تقریباً سورت بقرہ دا اتنا تک نصف ہوندا ہے، ادھی سورت ہوندی ہے سورت بقرہ. اب تک جو رسالت دا بیان ہویا اور اس حصے دے اندر زیادہ تر اہل کتاب دا یہود و نصارہ دا بیان ہویا ہے، اور دوسرے پارے دے شروع دے اندر تحویل قبلے نو بیان فرمایا. اب اس دے تحویل قبلے دے اختتام ہے تو اسے نو بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ دے رد دے اندر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ زیادہ تر اختلاف کردے سن اور لوگاں نو ابھار دے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھار دے سن، تو زیادہ تر اسے مسئلہ بیان کردے سن. یہود و نصارہ، یہودی آدھے سن کہ قبلہ مغرب ہے، بیت المقدس طرف منہ کرنا، اور نصارہ مشرق کی طرف، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت درد سے ہویا بچہ پیدا ہون لگا تو مشرقی کنارے دے اندر چلی گئی، تو اس وقت واسطے وہ مشرق دی طرف منہ کر دن اور یہودی مغرب کی طرف منہ کر دن. سب کچھ انہوں نے مشرق اور مغرب نو سمجھیا ہے. اللہ نے فرمایا مشرق مغرب یہ صرف نیکی نہیں اپنے منہ نو اس دی طرف کرنا، اصل تحقیقت دے اندر اللہ دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے. اللہ چاہے مسجد بیت المقدس طرح منہ کرن دیا، اللہ حکم چا کرے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھیا، پھر اللہ نے حکم دے دیتا کہ بیت اللہ طرح منہ کر کے نماز پڑھو. اصل دے اندر تا اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جس طرح بھی اللہ حکم چا کرے ادھر منہ کر کے عبادت کرو. فرمایا تو صرف یہی نیکی سمجھ رہی ہے کہ مشرق طرف منہ چا کرو یا مغرب طرف منہ کرو، صرف قبلہ تو سب بڑی نیکی سمجھتے ہو، تو صرف اے نیکی نہیں ہے. بہت ساری آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بھی نیکیاں نے اور سب کو بڑی نیکیاں نے.
فرمایا اس کو بڑی نیکی جو ہے سب کو بڑی نیکی ایمان لے آنا، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، وہ تو اسے مشرق تے مغرب طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بھی فائدہ ہونا ہے، ورنہ اگر ایمان موجود نہیں ہے تو چاہے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مشرق کی طرف نماز پڑھو، چاہے صدقے خیرات کرو، چاہے حج کرو، زکاتاں ادا کرو، عبادتاں کرو، تلاوتاں کرو، جو کچھ بھی کرو، لیکن ایمان موجود نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سوال کرتے رہ گئے ایمان دے بارے دے اندر کہ ایمان کیا چیز ہے، تو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آیت میں پیش کر دے سن کہ اگر ایمان دے بارے دے اندر پوچھ دے ہو تو اس آیت نو پڑھ کے تلاوت کر کے آدھے سن یہ ایمان ہے، یہ اندر کئی چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں تو وہ تذکرہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ نیکی نہیں ہے اپنے منہ نو قبلے کی طرف کر لو، ہاں پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ سب کو بڑی نیکی یہ ہے، یہ بھی نیکی ہے جو اللہ دے اوتے بھی ایمان لے ہو، آخرت دے اوتے بھی ایمان لے ہو، قیامت نو بھی منو، اور اللہ دے تمام فرشتے نو بھی منو، اللہ دے تمام کتابیں نو بھی منو، اللہ دے تمام پیغمبروں نو بلا تفریق منو۔ فرمایا وقت اپنے مال نو اللہ دی راہ دے اندر، اللہ دی محبت دے اندر خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، دگنا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خرچ کرن دا، دوسرا صلہ رحمی کرن دا۔ فرمایا او جڑا مال جس نال محبت کردے ہو اس تہاڈی محبت نو، مال والی محبت نو اللہ نے ذبح کرنا ہے، اس واسطے اسے مال نو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا یتیم تے مسکین دا خیال کرنا، انہاں دے اوتے اپنا مال خرچ کرنا۔ فرمایا مسافروں دے اوتے اپنا مال خرچ کرنا، منگن والے سائلین نو مال دینا او دے اوتے خرچ کرنا، اور غلاموں نو آزاد کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جڑا ایک دوسرے نال وعدہ کرو اس وعدے نو پورا کرنا، یا اللہ دے نال وعدہ کرو اس وعدے نو پورا کرنا۔ وقت کوئی سختی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی درد تے دکھ آ جائے تو وقت او دے اوتے صبر کرنا۔ پھر فرمایا جنگ دے موقع دے اوتے ڈٹ جاونا، استقامت دے نال اللہ دے دشمن دے نال لڑنا۔ فرمایا اے بڑیاں نیکیاں نے، اے نیکیاں کرسو تو وقت اللہ آخر دے اندر نتیجہ کر دیو۔ اللہ فرمایا وقت وہ بندے سچے بھی ہیں تے متقین تے پرہیزگار بھی ہیں، انہیں چیزیں تذکرہ کر دیو۔ اللہ فرمایا ویکھو قرآن دے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیس البر صرف اے نیکی نہیں ہے، ساری اے نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم کہ تساں پھیر لو اپنے چہرے نو، پھیر لو اپنے چہرے نو، قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغربی طرف، ولیکن البر لیکن بہت بڑی نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لے اللہ دے اوتے اللہ نو منو جنہیں منن دا حق ہے، ورنہ یہودی بھی مندن اللہ نو، عیسائی بھی مندن اللہ نو، مشرکین مکہ بھی اللہ نو مندن، جیڑا بھی جس فرقے دے نال جس جماعت دے نال تعلق رکھدا ہے، ہاں جو کچھ بھی ہے تو مندا کہ اللہ ہے، اللہ دی ذات نو مندا ہے، لیکن اونج نہیں مندا جنہیں منن دا حق ہے۔ وہ تو پیغمبریں دی بھی نال عبادت کردا ہے، اللہ دی بھی نال عبادت کردا ہے، فرشتیاں دی بھی عبادت کردا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا پترا دین یہودی، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پترا دین نصارا، انہاں دی عبادتاں کردن۔ فرمایا اینج نہیں بلکہ خالص اللہ نو منو، من آمنا باللہ کل مراد ہے خالص اللہ دی عبادت کرنا، انہیں منو اللہ نو جی منن دا حق ہے، ذات دے اندر بھی صفات دے اندر بھی اللہ نو لا شریک منو، والیوم الآخر اور قیامت نو منو، آخرت دے اوتے بھی تساں ایمان لے ہو۔ فرمایا بہت بڑی نیکی تاں تہاڈا ایمان مکمل ہونا ہے، والملائکتی
اور اللہ دے تمام فرشتے نو منو، انج نہیں کہ کنہاں نو منو تے کنہاں نو نہ منو۔ جس طرح یہودی آدے سن کہ اساں حضرت جبرائیل امین نو نہیں مندے، قرآن او آ لے آیا ہے محمد الرسول اللہ دے اوتے، کیونکہ جدو بھی عذاب نازل ہویا تے لے آون والا جبرائیل امین ہے۔ اس وقت اساں منن واسطے تیار نہیں۔ اللہ فرمائے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جڑا فرشتے دا جڑا دشمن ہے، میں اللہ دا دشمن ہے۔ اس وقت فرمایا والملائکۃ، اللہ دے تمام فرشتے نو بھی منو کہ نوری مخلوق ہے، معصوم نے گناہوں کولوں اللہ نے اس مخلوق نو پیدا کیتا ہے۔ اس وقت انہاں دی عبادت نہیں کرنی، بلکہ عبادت دے لے کے تو ذات ہے جڑا انہاں نو پیدا کرن والا خالق ہے۔ فرمایا والکتابی، میری اس کتاب نو مننا ہے، اللہ دے تمام کتابیں نو مننا ہے۔ آسمانی کتابیں دے اوتے ایمان ہوئے، لیکن عمل سے کتاب قرآن مقدس دے اوتے کرنا ہے، جڑی تمام کتابیں دی تصدیق کرن والی کتاب ہے۔ فرمایا والنبیین، اور اللہ دے تمام پیغمبروں نو مننا ہے، تمام پیغمبروں دے اوتے ایمان لے آنا ہے، بلا تفریق، لا نفرق بین احد منہم، اساں انہاں دے درمیان دے اندر کوئی تفریق نہیں کردے، کنہاں نو مننا کہ کنہاں نو نہ مننا، لیکن اطاعت فرما برداری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے، اس شریعت دے پیچھے چلنا ہے، انہاں دے اوتے بھی ایمان لے آنا ہے۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، دیونا عطا کرنا، ہاں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا مال، علی حبہ، اس اللہ دی محبت دے اندر، جس طرح فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تو نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب تو محبوب چیز نو اللہ دے راہ دے اندر قربان نہ کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ صحابہ محمد الرسول اللہ دی صفت بیان کر دیا قرآن دے اندر، فرمایا اگر انہوں نے آپ نو بھی ضرورت ہوندی ہے تاں بھی دوسرے نو ترجیح دیندے سن۔ فرمایا آت المال علی حبہ، اللہ نے فرمایا محبت اے نشانی ہے ایماندار دی، بہت بڑی نیکی ہے کہ اپنے مال نو اللہ دی راہ دے اندر، اللہ دی محبت دے اندر خرچ کر دینا۔ ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داراں نو عطا کرنا، ایک تو صلہ رحمی دا انہوں نے ثواب ملنا ہے، دوسرا اپنے مال خرچ کرنے دا ثواب ملنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا دگنا ثواب ہے۔ والیتاما، اور یتیم دا خیال کرنا جو بچپن دی حالت دے اندر باپ فوت ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہے فقہا لکھ دینے جس وقت بلوغت نو پہنچ جاندہ ہے بچہ بالغ ہو گیا تھا تو اس وقت یتیم نہیں سمجھیا جاندہ، ہاں او دا باپ فوت ہو گیا ہے، یتیمی دی حالت دے اندر ہے، او دا اگر کوئی مال نہیں ہے تو دی کفالت کرنا، او دا خیال کرنا، حتیٰ کہ اگر او دا مال ہے تو دے مال دی بھی حفاظت کرنا، اے دا بھی خیال کرنا۔ والیتاما، یتیم دا خیال کرنا، اگر انہوں دا کوئی مال کوئی نہیں تو انہوں تے مال خرچ کرنا۔ والمساکین، اور مسکین دا خیال کرنا، مسکین او جدے کولوں اتنا مال ہے کہ مشکل مر کے گزارا ہون والا، تھوڑا او دے کول بڑا مال ہوئے جدا تذکرہ کر دیوں اللہ 16ویں پارے دے اندر بیان فرمایا، کشتی والے تذکرہ فرمایا کہ کشتی چلا کے تے گزارا کر دے سن، گزارا کر دے سن۔ فرمایا والمساکین، جدے کول مال تا ہے لیکن تھوڑا ہے، او دا مر کے گزارا چل دنگا ہے، او دا گزارا نہیں پیا چل دا، مسکین ہے۔ وابن السبیل، فرمایا کہ مسافر بندہ او دی نصرت امداد کرنی ہے، انہاں دے اوتے اپنا مال خرچ کرو، چاہے زکوٰۃ ہوئے چاہے صدقہ خیرات ہوئے، انہاں دے اوتے بھی لگدا ہے۔ وابن السبیل، جڑا مسافر راہ دے اندر ہے، چاہے گھر دے اندر اگر صاحب نصاب بھی کیوں نہیں لیکن رستے دے اندر ان لوڑ تے ضرورت پائے گئی ہے، او دے اوتے بھی اس وقت تک مال خرچ کر سکتے ہو جب تک کہ گھر
پہنچ نہ سکے او دی ضرورت بھی پوری کرو. وسائلین اور منگن والے سوال کرن والے جڑے منگ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منگن والے نوں بھی دیو تے جڑے نہیں منگ دے انہاں نوں ضرورت مند نے تے انہاں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کرو. اُتے بھی مال خرچ کرو. وفر رقاب اور گردن چھڑاون دے اندر غلام آزاد کرن دے اندر یا قرض خواہ بندہ ہے مسلمان بندہ ہے لیکن قرض چڑھ دیا گیا ہے. ایک تا ہے کہ ربا سود دے اوتے اس پیسہ لیا ہے ناجائز تے شریعت دے خلاف کام کیتا ہے وقت نہیں او دے اوتے صدقہ تے خیرات تے او دے زکات نہیں. ہاں اگر جائز طریقے دے اوتے او دے اگر اس کسے کول قرضہ لایا ہے قرضہ چڑھ گیا تے وہ دے نال نصرت امداد کرو. فرمایا خیال کرو نہ دا قرض خواہاں دا بھی. واقام الصلاۃ وآت الزکات اقام الصلاۃ نماز پڑھنا او دا مالی عبادت ہے. اگے رب تعالی نے بدنی عبادت دا تذکرہ فرمایا. واقام الصلاۃ نماز نو قائم کرنا بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی عبادت ہے. وآت الزکات زکات ادا کرنا پیچھے جو نفلی صدقے خیرات دا اللہ تذکرہ فرمایا. اب رب تعالیٰ نے فرمایا آت الزکات زکات ادا کرنا فرض ہے. اقام الصلاۃ وآت الزکات دویں انہیں فرض دا تذکرہ فرمایا کہ واجب دا تذکرہ فرمایا. نماز ہمیشہ قائم کرنا ہے بڑی نیکی ہے. آت الزکات زکات ادا کرنا مال اپنے پاک تے صاف رکھنا اے بہت بڑی نیکی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنا اپنے عہد نو اپنے وعدے نو. اذا عاہدوا جس وقت تساں وعدہ کرو. ایک تو اللہ نال بندہ وعدہ کیتا ہے کیا کھن لگے اللہ جس وقت پوچھیا ہاں انہاں روحاں کولوں فرمایا او عالم ارواح دے اندر کہ میں تہاڈا رب ہاں یا کوئی نہ. اس وقت سارے روحیں آ کے یک زبان ہو کے بلا جی ہاں سارا تورا رب ہے. فرمایا اس عہد نو پورا کرو مرد مر جاؤ اللہ دی عبادت دے سوا کسے دی عبادت نہ کرو. یا جو آتے وعدہ کر دیو نظر نہیں آتے منت منوتی من دیو اللہ دے نا دے ہوتے اس وقت وعدے پہ کر دیو دے وعدے پورے کرو. یا آپس دے اندر معاملات دے اندر جدو بھی کسے نال وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو کیونکہ منافقین دی صفر بیان کر دے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق دی علامتیں دے وچوں ہے جدو بندہ گل کردا ہے تے جھوٹ ماردا ہے جدو وعدہ کردا وعدہ خلافی کردا ہے جدو امانت رکھی جائے خیانت کردا ہے جدو آپس دے اندر جھگڑا ہوئے اس وقت گالی گلوچ دے اوتے اتروندا ہے. فرمایا والصابرین انہاں نیکیاں دے وچ بڑی نیکی ہے صبر کرنا فی البأساء والضراء وحین البأس. فرمایا سختی دے وقت دے اندر فی البأساء والضراء ہاں بخ دے اندر فی الباسا بخ دے اندر فکر و فاقے دے اندر قحط سالی دے اندر والضراء بیماری دے اندر سختی دے اندر دکھ درد دے اندر وحین الباس اور جنگ دے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. فرمایا جڑا انہاں احکامات دے اوتے عمل کردا ہے ایمان بھی لایا ہے وہ ایمان دے مطابق عمل بھی کیتا ہے. اس آیت دے اندر امنا منا باللہ والیوم الاخر کو والملائکۃ والکتاب والنبیین ایمان دا تذکرہ فرمایا. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. اللہ نے عمل دا تذکرہ فرمایا. فرمایا ایمان بھی ہے نال عمل بھی ہے. پر سن لو اللہ دا اعلان اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. فرمایا یہی لوگ سچے نے یہی لوگ متقین نے یہی پرہیزگار نے یہی دنیا آخرت دے اندر کامیاب نے. یا رب تعالی من دونوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا